الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے دروس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے شریعت کی نظر میں، تو یہ بتایا گیا کہ قربانی کا جو حکم ہے اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ قربانی ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت تاکید کے ساتھ اس کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت نے، اسلام نے قربانی کو کیوں رکھا ہے، یعنی اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں۔ علماء نے بہت ساری حکمتوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام حکمتوں میں سے 4 حکمت کا ہم ذکر کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو کیوں رکھا گیا ہے۔ پہلی حکمت علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ قربانی اس لیے شریعت نے رکھی ہے، قربانی جیسی عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ اس نے ہمیں زندگی جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ قربانی دیکھ کر، قربانی کر کے انسان کو اس بات کا احساس اور شعور اور شکر پیدا ہو کہ زندگی اور حیات کتنی بڑی نعمت ہے۔ زندہ رہنا، حیات کا ملنا، زندگی کا ملنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کب معلوم ہوتی ہے؟ جب انسان قربانی کرتا ہے یا اسے کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ ایک حکمت بتائی گئی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب دیکھتا ہے تو شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حکمت جو بڑی حکمتوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان کو یاد کرنا اور ان کی سنت کو زندہ کرنا، یہ بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، قربان کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور بیٹے کی جگہ ایک جانور کو بھیج دیا۔ تو اس چیز کو زندہ رکھنا ہے، اس سنت کو باقی رکھنا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے اور اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے اور بچے کی حیثیت سے کس طرح سے صبر کیا اور اللہ کی بات مانا، اور اپنی محبت چاہے بیٹے کی باپ کے لیے ہو یا باپ کی بیٹے کے لیے، خاص طور پر اس محبت پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی، اوپر رکھا۔ یہ یاد رکھنا ہے، اصل یہی یاد رکھوانے کے لیے کہ اللہ کا حکم اوپر ہوتا ہے، محبتیں اور چاہتیں یہ نیچے ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے جو ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان اصول کو مومن اگر یاد رکھے گا تو اس کو اپنے ایمان کی چاشنی بھی محسوس ہوگی اور وہ نیکیوں پر آئے گا۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کے مطابق چلنا، چاہے سامنے کوئی سی بھی نعمت ہو، چاہے سامنے کتنی بڑی چاہتیں کیوں نہ ہو۔ تیسری بڑی حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قربانی اس لیے بھی رکھی گئی ہے، قربانی کے ذریعے انسان کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے خوشی کا اظہار اور دل کو چوڑا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کا دل بڑا ہے، یہ قربانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے سال بھر کنجوسی کی حالت میں رہے، بخالت پر رہے، بخیلی کرتا رہے، لیکن قربانی کا موقع اسے اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ نہیں، کچھ دینا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، جانور کی قربانی دینا چاہیے، اور جب یہ کر لیتا ہے اس کا دل چوڑا ہوتا ہے، سینہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر اسے کئی ایک لوگوں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خود اپنے ساتھ کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو، سال بھر نہیں کھاتے، کنجوسی کی وجہ سے، بخالت کی وجہ سے گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، لیکن قربانی کے موقع پر کر سکتے ہیں، یعنی خود ان کا سینہ پیسہ نکالنے کا جو ہے یا خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کے لیے
پڑوسیوں کو، بلکہ ہم نے تو بعض گھر والوں کو سنا ہے یہ تو کبھی کچھ نہیں لاتے لیکن قربانی کے موقع پر ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، مہمان آئے ان کے لیے، یہ ساری چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ قربانی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ایک وسعت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ تیسری بڑی حکمت ہے۔ چوتھی اور بڑی حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے، قربانی کو کیوں رکھا گیا ہے اس عبادت کو؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جانور ذبح کرنا اس بات پر ایمان اور یقین کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو خالق کا درجہ رکھتا ہے، معبود کا درجہ رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو پوجنے کے لائق ہو جائے گا، نہیں۔ اور یہ تمام جانور جو بھی جانور ہے شریعت کی نظر میں، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور قربانی کے موقع پر ان سے کئی ایک فائدے اٹھتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ غذا بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ غذا بن جاتے ہیں، انسان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اس لیے بھی ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ پایا اس طرح جاتا ہے کہ یہ جانور وغیرہ بھی کیا ہے، یہ معبود، یعنی جو فائدے اٹھانے والی چیزیں ان کو معبود کا درجہ دے دیا، عبادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ زمین کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ یہ سب فائدہ پہنچاتی ہے، تو جو فائدہ پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ ایسا ہے نہیں، ذبح کر کے بتا دیا گیا کہ یہ ذبح ہوا ہے آپ کے واسطے، تو یہ عبادت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے جو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اور طاقتور ہے، وہ بھی معبود کا درجہ رکھتی ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں تقسیم ہے، ایک معبود کا درجہ جو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو بھی معبود بنا دیا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو بھی معبود بنا دیا جاتا ہے۔ بس فرق یہ رہتا ہے کہ یہ اچھی چیز کا معبود ہے، یہ بری چیز کا معبود ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، معلوم ہے؟ پہاڑوں کی عبادت کرتے ہیں، پہاڑوں کو بھی کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں، اور پہاڑوں کا خدا بھی مانتے ہیں۔ ان کو روکے رکھا ہے پہاڑوں کو، یہ پہاڑ اگر رکے نہ رہیں تو انسان کو نقصان پہنچے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے۔ قربانی کے موقع پر یہ بھی ایک حکمت ہے کہ انسان یا مومن اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا کچھ لوگوں کی زبانی آپ سنیں گے، ایک چیز چلاتے ہیں، یعنی جانوروں کی فوٹو لگا کر، تصویر لگا کر، ہم جانور ہیں، جیو ہیں، ماس نہیں ہے۔ کیا لگاتے ہیں؟ ہم جیو ہیں، یعنی جاندار ہیں، ماس نہیں ہے کہ جس طرح چاہے آپ ہم کو اس کو استعمال کریں۔ یہ کون لوگ لگاتے ہیں؟ جو لوگ اپنے تہواروں پر سب سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے، اور کچھ مسلمان بھی متاثر ہو کر ایسی بات کرتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کو ہم نے دیکھا قربانی نہیں کرتے، نہیں یہ تو جیو ہے، ہم جیو ہتیا کیوں کریں گے؟ جیو ہتیا، ہاں ان کی بھی زندگی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ قربانی ہوتی ہے، عبادت ہے، یہ سارے جو ہے متاثر۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حکمت ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی، کہ جانور انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اللہ نے بنایا، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ کچھ حکمتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنتوں کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اس کی حکمتوں کو سمجھ کر اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔